اپیل ٹی وی کے پروگرام اوپن سیکرٹ میں خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے ہمیں ملک کے نامور صحافی، فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے نائب صدر اور سندھ چیپٹر کے پریزیڈنٹ جناب سعید جان بلوچ نے۔ آج ہم جناب سعید جان بلوچ سے معلوم کریں گے کہ سعید جان بلوچ یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ جس آدمی کو کہا جا رہا تھا کہ وہ پنجاب کا سب سے بڑا چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، اور اسے ہی کہنے والے نے پنجاب کے لیے وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا ہے۔ سعید جان بلوچ صاحب، آپ کیا کہیں گے اس سلسلے میں؟ یہ کیا ہو رہا ہے ملک کے ساتھ، کیسا کھلواڑ ہو رہا ہے؟ شیرما صاحب، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس کی تیاریاں جو ہے وہ گزشتہ کئی ماہ سے جاری تھی، اور عمران خان جس قسم کی باتیں جلسوں میں کرتے تھے وہ ساری باتوں کی نفی اب خود کرنے لگے ہیں۔ اب انہیں یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ حکومتیں کس طرح کی جاتی ہیں، اتحاد کولیشن گورنمنٹس کس طرح چلائی جاتی ہیں۔ وہ جو یہ کہتے تھے کہ میں ووٹ کے لیے کسی کے در پہ نہیں جاؤں گا، میں کسی سے بھیک نہیں مانگوں گا، مجھے اپنی حکومت قربان کرنی پڑے تو میں کروں گا، میں کسی کے سامنے بلیک میل نہیں ہوں گا۔ آج وہی عمران خان ایک ایک ووٹ کے لیے جو ہے وہ دوسروں کے در پہ جا رہا ہے، بلکہ نہ صرف در پہ جا رہا ہے بلکہ ان سے بلیک میل بھی ہو رہا ہے۔ گزشتہ چند روز قبل وزیر داخلہ شیخ رشید جو کوئٹہ کے دورے پہ گئے تھے تو انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ 5 سیٹوں والی ایک جماعت عمران خان کو بلیک میل کر رہی ہے، حکومت کو بلیک میل کر رہی ہے، اور وہ نے کہا تھا کہ آپ تو ہمارے بڑوں سے پیسے لیتے تھے۔ اب وہی عمران خان جو ہے اس نے پرویز الہی کو اسلام آباد بلا کے پھر وہاں لاہور سے اپنے وسیم اکرم پلس کو بلا کے ان کے سامنے اس سے ریزائن لیا، اور اس نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اس ساری صورتحال میں۔ جس کو وہ چور، لٹیرا، ڈاکو کہتا تھا، اپنے ہاتھوں سے اس نے پنجاب کی حکومت اس کے سپرد کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ عمران کی جو باتیں تھیں، عمران کے جو دعوے تھے، ان کا جو بیانیہ تھا وہ مفروضات پر مبنی تھا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جس کشمکش سے قوم گزر رہی ہے، حکمران گزر رہے ہیں، عمران خان نے کہا تھا کہ پوری قوم ان کے ساتھ 27 مارچ کے جلسے میں نکلے گی، آپ نے دیکھ لیا چند ہزار سے زیادہ لوگ وہ اکٹھا نہیں کر پائے اسلام آباد جیسے شہر میں، تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ ان کا کس طریقے کے ساتھ استقبال کریں گے، کیا کریں گے جب انہوں نے بوزدار جیسے وسیم اکرم پلس کو ہٹا دیا ہے؟ اور میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کروں، کراچی پریس کلب کے پرانے ہمارے ساتھی اور آج کل سپریم کورٹ کے بہت بڑے نامور وکیل سندھ سے جناب شبیر شہر نے ایک تصویر رکھی ہے نیٹ پہ جس کا کیپشن یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کی فائرنگ میں راہگیر مارا گیا۔ بہت دلچسپ۔ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بالکل اس میں دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان جس 2018 میں جس مقبولیت کی بلندیوں پر تھے اب وہ اس منزل کو کھو چکے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ 2018 میں جو انتخابات ہوئے تھے وہ جیت کر کے آئے تھے؟ نہیں، جیت کر تو دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں بہت سارے پنکچرز بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ اس بات کو جو ہے وہ کرتا ہوں کہ ظاہر ہے عمران خان ایک متبادل لیڈر کے طور پر جو ہے 2018 کے انتخابات میں آیا، اور جو تبدیلی کا وہ نعرہ لے کر آیا وہ نعرہ جو ہے 4 سال کے بعد بھی جو ہے محض ایک نعرہ ہی رہا۔ اب انہوں نے دیکھیں مہنگائی کی جو صورتحال ہے، بے روزگاری ہے، تمام چیزیں ہیں، اس تمام چیزوں نے نہ صرف حکومت کی کارکردگی بلکہ عمران خان کی مقبولیت کو بے حد نقصان پہنچایا۔ اور عمران خان نے سونے پہ سہاگا یہ کر دیا کہ وہ جلسے میں آ کے کہتے ہیں کہ آلو اور پیاز اور ٹماٹر کی قیمتیں قابو کرنے کے لیے میں نہیں آیا۔ دیکھیں، عام عوام کا مسئلہ جو ہے روزگار ہے، عوام کا مسئلہ جو ہے وہ روٹی ہے، اس کا مکان ہے، وہ اگر اس سے آپ اس کو دور کریں گے تو پھر آپ کوئی بھی اصلاحات کرتے رہیں، عالمی سطح پر کچھ بھی کرتے رہیں، اس کو اس سے غرض نہیں ہے۔ پاکستان کی جو 22 کروڑ عوام میں سے جو خطے جو غربت کی لکیر سے نیچے جو وہ ہے جو زندگی گزار رہے ہیں، وہ ظاہر اس سے متاثر ہو رہے ہیں، ان کو ان باقی چیزوں سے دلچسپی نہیں ہے۔ کل ایک انتہائی محترم شخصیت کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، وائٹ کالر صاحب کے ساتھ، بہت ہی رکھ رکھاؤ والے آدمی کے ساتھ۔ وہ بتا رہے تھے کہ ان کی مسز جو ہیں وہ کینسر کی پیشنٹ ہیں،
جن کے لیے وہ مہینے میں 3,000 کی میڈیسن لیا کرتے تھے جو 12,000. جی بالکل. اس طریقے سے جو مہنگائی آئی ہے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو اب ووٹ نو کانفیڈنس ہونے جا رہا ہے اس کے نتائج کیا ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ دیکھیں نتائج تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو ملک جس دلدل میں پھنسا ہوا ہے مہنگائی کے اور جو بحران ہے وہ خاص طور پر کووڈ-19 کے بعد جو صورتحال دنیا میں معیشت کے حوالے سے پیدا ہوئی ہے وہ اس کو ابھی تب تک سنبھال نہیں پائے، دنیا اس سے سنبھل گئی. بدقسمتی سے پاکستان ابھی تک اس صورتحال سے نکلنے میں کامیاب نہیں ہو حالانکہ سکا. ان کا کہنا ہے کہ ٹیکسٹائل کے آرڈر تو بہت آئے ہیں. دیکھیں جی یہ جو مارکس ہیں اس کے اگر اس سے آرڈر آنے سے اگر معیشت بہتر ہو سکتی ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے معیشت کا. اب نئی حکومت اگر آتی ہے اور تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے جس کے لیے اپوزیشن بہت کانفیڈنٹ نظر آتی ہے، بلکہ آج تو مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں رانا ثناء اللہ انہوں نے گنتی کرا دی ہے اپنے 172 ووٹوں کی اور حکومت کو انہوں نے یہ بھی پیغام دے دیا ہے کہ 172 تو یہ ہے اور جتنے ہمیں مزید ضرورت ہوگی 5 10 15 20 ان میں سے ہم لے لیں گے. تو اب حکومت ظاہر ہے دیکھیں حکومت کے لیے پریشانی ہے، حکومت جو ہے وہ بھاگ دوڑ کر رہی ہے اپنی سروائیو کے لیے. شرمک خاور صاحب دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ پاکستان میں پیش ہو چکی ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت میں بھی پیش ہوئی ہیں لیکن جب بھی پیش ہوئی ناکام ہوئی. نہیں میں اس کو کلیئرفائی کر رہا ہوں نا. پیش ہوئی ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف اور شوکت عزیز کے خلاف. جیسے ہی تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی ہیں تو فوری طور پر حکومتی جو بینچز تھے انہوں نے فوری طور پر اجلاس طلب کیے اور ان کی پارٹی میں دونوں تحریک عدم اعتماد ناکام اس لیے ہوئی کہ جو حکومتی جماعتیں تھیں ان کے اراکین متحد تھے. اس دفعہ صورتحال اس طرح مختلف ہے کہ اس کے اپنے اتحادی جو ہے اس کو ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے اور اتحادی تو اگر ووٹ دینے کو تیار ہو رہے ہیں تو ان کے ٹکٹ پر جو لوگ منتخب ہو کر آئے جن کی تعداد کہا جا رہا ہے کہ 12 تو ڈکلیئر ہو گئے 13 ڈکلیئر ہو گئے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ ان کی تعداد جو ہے وہ 25 سے زائد ہے. رمیش کمار تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ بھی خدشہ ہے کہ ہمیں نال کر دیا جائے اگر ووٹ دیں. آج لیکن وطن کے لیے ہم دے سکتے ہیں. انہوں نے آج یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر ہمیں عمر نااہلی کی بھی سزا ملتی ہے تو بھی ہم ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں. جب اس طرح کی صورتحال ہو تو یقینی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کا جانا. اچھا وہ کیا ہے کتنا بڑا اہم کاغذ تھا جو اپنے لاسٹ جلسے میں عوامی میں بہت بڑے اجتماع میں جو ان کا کئی ہزار افراد پر مشتمل تھا 5 7 8 10 ہزار افراد یا 25,000 افراد اسلام آباد، اس میں جو انہوں نے دکھایا اور وہ صرف شو آف کیا کہ یہ کاغذ ہے مجھے اس میں کیا ہے، کیا خاصیت ہے اس کاغذ؟ اب دیکھیں جی وہ خط انہوں نے خود پڑھا ہے اور خود دیکھا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آف دی ریکارڈ خط کو دکھاؤں گا. دیکھیں یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی طاقت کوئی بھی ملک ایک ملک کے منتخب وزیر اعظم کو یا آپ سلیکٹڈ وزیر اعظم کہہ لیں الیکٹڈ کہہ لیں جو بھی کہہ لیں اس کو کوئی ملک براہ راست دھمکی دے سکے. یہ تو دنیا میں کہیں ہوتا نہیں ہے. اب عمران خان صاحب آج اسد عمر نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی ہے اب سے کچھ لمحہ پہلے کچھ دیر پہلے انہوں نے کہا کہ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اگر چیف جسٹس جو ہے وہ چاہیں تو وہ ان کو وہ خط دکھانے کو تیار ہیں. اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کیا دلچسپی ہوگی اس خط کو دیکھنے سے؟ کچھ صحافی حضرات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس خط کی کاپیاں ہمارے پاس بھی ہیں. دیکھیں اب خط تو پتہ پڑے نا کہ یہ خط ہے کیا. یہ خط کسی محبوب کا ہے، یہ خط کسی دشمن کا ہے، اس کا تو ابھی کلیئرفائی ہونا جو ہے باقی بہت زیادہ ضروری ہے. ناظرین محترم آج آپ نے ضرور انجوائے کیا ہوگا، آج آپ نے بہت اچھا محسوس کیا ہوگا. ہمارے موزوں مہمان سعید جان بلوچ کی سینئر صحافی، سینئر جرنلسٹ اور فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے نائب صدر، سندھ چیپٹر کے صدر جناب سعید جان بلوچ صاحب بتا رہے تھے. اور سعید جان بلوچ صاحب بھی ملک کے دیگر نامور صحافیوں کی طرح کانفیڈنٹ ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک پاس ہو جائے گی اور عوام کو موجودہ حکومت سے نجات ملے گی. اپنے بھائی اپنے دوست شیر محمد خواہر کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.